بدن سانسیں چراغ مفن یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جو بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے، اور اربہ درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا اعتبار پر جن کا حسن اللہ پاک نے اپنے فضل اور کرم سے کیمیا اثر فرمایا ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے زاد راہ کی ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ سید عتیق الرحمن حاضر ہے اور سلام تہنیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، قبول کیجیے۔ آج جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کے ہی مطابق آج اپنے عنوان اور موضوع کو آپ کے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حرف حقیقت کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کہ حضور نے صلہ رحمی کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا، یہ صلہ رحمی ہے کیا، کب کیسے اور کس مقام پر کرنی چاہیے، اور آقا کونین نے قرآن حکیم سے ہمیں کیا تعلیم صلہ رحمی کے حوالے سے دی ہے۔ مختصر اگر میں آپ کے سامنے ایک جامع اور معنی بات رکھنا چاہوں تو نباز اثر ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق کہ صلہ رحمی کا آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے ساتھ جو مرضی سلوک روا رکھیں، آپ نے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ہر معاملے میں مدد بھی کرنی ہے اور مدد کرنے کے بعد ان کی طرف سے اس کا رسپانس یا ریٹرن حاصل کرنے کی امید بھی نہیں رکھنی۔ یہ صلہ رحمی کی ایک ایسی تفسیر ہے جس کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا تو ہمیں دنیا پر اپنے قرابت داروں کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ سلوک کرنے کی توفیق ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، کہ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ان سب کو جوڑے رکھتے ہیں، بہ ان یوصل، جن کے جوڑے رکھنے کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں۔ مطلب اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرتے ہیں، حقوق العباد کو، بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ کس لحاظ سے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان تمام چیزوں سے ملے رہنے کا اور یہ دور نہیں جاتے، اور پھر برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ پاک کی جناب سے بڑا سخت ترین حساب ہوگا، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ بڑی شدید پکڑ سے پکڑے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں اور دل میں دل نشیں اور ذہن نشیں رکھتے ہیں اور اپنے معاملات کو کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان پر بڑا خاص کرم، فضل اور احسان فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع تعلق ہی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم اللعنہ ولہم سوء الدار، کہ وہ لوگ جو اللہ پاک نے جن چیزوں کو پکڑنے کا حکم دیا ان کو چھوڑتے ہیں اور عہد کرنے کے بعد عہد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا وہ صلہ رحمی نہیں کرتے اور زمین پر فساد بپا کرتے ہیں، میرے رب نے ارشاد فرمایا انہی لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور ان لوگوں کا ٹھکانہ بڑا برا گھر ہے۔ یہ وہ پیغام کہ جسم کانپ جائے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کی برکتیں تو دیکھیے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو اور وہ بری موت سے محفوظ رہے، عمر بھی لمبی مانگے،
یہ کون نہیں چاہتا؟ رزق بھی وسیع ہو، کون نہیں چاہتا؟ کون مالدار نہیں ہونا چاہتا؟ کون رزق کریم نہیں چاہتا؟ اور بری موت سے بھی محفوظ رہے۔ حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی حضور کو پہلی وحی پر یہی مبارکباد دی تھی کہ میں نے دیکھا ہے لوگ آپ سے تعلق توڑنا بھی چاہیں، آپ ہمیشہ ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کیا ہے؟ صل من قطعک، وہ جو تمہارے ساتھ تعلق توڑنا چاہے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ اچھے کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہو جاتا ہے، تعلق جوڑ بھی لیتا ہے، لیکن جو تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہی تو اصل کرامت ہے، اصل ایمان کا پیغام ہے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور وہ جو تم پر ظلم کرے، تمہارے ساتھ زیادتی کرے، زیادتی کے بدلے میں معاف کرنا، پتھر کے بدلے میں پھول برسانا، دعائیں دینا، یہی تو شان رسالت رہی اور یہی ایمان والوں کی بھی شان ہے۔ پھر فرمایا وَاعْتِ مَنْ حَرُمَكَ، اور وہ جو تمہیں محروم رکھے، جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑنا، جو ظلم کرے اس کے ظلم کو معاف کرنا، اور وہ جو محروم رکھے اسے عطا کرنا۔ کیسے عطا کرنا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے آپ کا یہ ارادہ ہے اللہ آپ سے اعلیٰ سلوک کرے، عرفہ سلوک کرے، بہترین سلوک کرے، اسی طرح ان کو جواب دینا، اسی طرح تعلق توڑنے والے کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، ظلم کرنے والے کو معاف کرنا، اور جو آپ کو محروم رکھے اس کو عطا کرنا جیسے آپ کو اللہ سے امید ہے۔ اگر یہ کرو گے تو پھر ہی اللہ کی رحمتوں کے صحیح حقدار بنو گے۔ اللہ اپنے کرم میں بھی رکھے گا، فضل میں بھی رکھے گا، احسان میں بھی رکھے گا۔ لیکن جو یہ نہیں کرے گا، حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ القاطع، جو تعلق کو توڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے تعلق کو دانستہ نہ توڑیے۔ آج کے اس معاشرے میں جب ہم زمین کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنی ایکڑ کی ایکڑ زمینیں بیچ کے عدالتوں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رسوا کرنے سے بھی نہیں ڈرتے، جب برس ہا برس کی ناراضگیاں ہمارے خاندانوں کا وتیرہ بن چکی ہیں، یہ کہاں سے آ گیا ہمارے سامنے؟ میرے نبی کا تو یہ قول نہیں ہے، میرے نبی کا تو یہ پیغام نہیں ہے۔ حضور کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا جب بدر کی جنگ کا وقت تھا، جناب عثمان بن عفان ذو النورین کے عقد پاک میں تھیں، تو آپ اس وقت علالت میں تھیں۔ جناب عثمان نے بار بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ میرے نبی نے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ارشاد فرمایا اپنی اہلیہ محترمہ کی تیمارداری فرمائیے، اللہ آپ کو وہی اجر اور وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں تک اہمیت بیان کی میرے حبیب نے کہ اس قوم پر رحمت نہیں ہوتی جس قوم میں قاطع الرحم ہوں، وہ لوگ جو تعلق توڑتے ہوں، اگر وہ کسی قوم میں ہوں گے تو اس قوم پر کسی بھی صورت میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اس سارے سیناریو کو دیکھیں، اور آج کے اس زمانے میں میں اور آپ اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے اطراف و اکناف کو دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کی اس حد کو توڑ نہیں رہے؟ میرے رب نے تو واضح ارشاد فرما دیا ہے۔ جناب سیدنا بابا نظام سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو تعلق کو توڑنا ہے یہ کیا ہے، تو آپ نے محبوب اولیاء نے، محبوب الہی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو تعلق کو توڑنا اور جوڑنے کا معاملہ ہے یہ دیسی گھی کی مانند ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اس کو 1 چمچ کھلا دو، وہ زیادتی بڑھا دے، آپ 1 چمچ اور بڑھا کے اسے 2 کھلا دو، وہ اور بڑھا دے، آپ اسے 3 کھلا دو۔ تو یہی وجہ ہے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ صلہ رحمی کا حکم دیتے 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 گزری ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پوری زندگی عبارت ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑ کے جاتا آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑتے اور ہمیشہ تعلق کے خاطر کو قائم رکھتے۔ یہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کا احسان بھی ہے کہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے پہلو ہمیشہ کی طرح ضیاء النبی بن کر آشکار ملتے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کرنا چاہیں تو ہمیں کس کس مقام پر دیکھنا ہے؟ صلح حدیبیہ میں حضور نے اس تعلق کو سامنے رکھا، مکہ کو فتح کرتے وقت حضور نے اس تعلق کو سامنے رکھا، اور کس کس مقام پر؟ حجۃ الوداع پر حضور نے اس تعلق کو سامنے رکھا، صحابہ کرام کے درمیان حضور نے اس تعلق کو سامنے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے،
اور انہوں نے آ کے عرض کی آقا رزق میں برکت نہیں ہے. تو حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ کہا الگ الگ کھانا کھاتے ہو؟ عرض کی جی آقا الگ الگ کھانا کھاتے ہیں. کہا ایک برتن میں کھانا کھاؤ، جہاں پر ہاتھ ہاتھوں سے ملتے ہیں، یوں ٹچ ہوتے ہیں، رگڑ کھاتے ہیں، اللہ وہاں پر برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ وہاں پر رحمتیں رفعتیں عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک صحابی جان نہیں نکل رہی تھی، حضور تک یہ بات پہنچی. آپ نے کہا ان کی ماں ان سے ناراض ہے، جب تک ماں معاف نہیں کرے گی ان کی روح قفس عنصری سے پرواز نہیں کرے گی. آپ کو اپنی ماؤں کو راضی کرنا ہے، آپ کو اپنے آبا کو راضی کرنا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام زاد راہ بن کے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ یہی تو ہے. آؤ ہر اس بات میں جو اللہ کو پسند ہو، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہو جاؤ، جیسے اللہ کا رسول چاہتا ہے ویسے ہو جاؤ. اگر آپ یہاں پر اٹوٹ تعلق قائم رکھیں گے تو حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ، جو دنیا میں جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہوگا، جتنا زیادہ پیار کرتا ہوگا، جتنا زیادہ خلوص کا تعلق قائم کرتا ہوگا، وہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی لیے صحابہ کو یہ بشارتیں ملتی تھی فَأَنْتَ مَعَ من احببتا، اگر آپ سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتے ہو تو جنت الفردوس میں میرے قدمین شریفین میں آپ کو جگہ نصیب ہوگی. اگر ہم اپنے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جو قرآن نے حکم ارشاد فرما دیا اس کے مطابق چلیے. اب دو صورتیں ہیں، ایک ہے صلہ رحمی تعلق جوڑنے والا، اور ایک ہے قطع رحمی تعلق توڑنے والا. اب جوڑنے والے کے لیے عمر میں بھی برکت ہے، رزق میں بھی برکت ہے، اور بری موت سے بھی محفوظ رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بھی اپنی زندگی سے بیان کر دیا کہ وہ پتھر مارتے تھے، میرے نبی تعلق قائم رکھتے تھے. حضور نے منع کیا کہ یہ عربی ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، یہ میری نسل سے ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں کچھ کہو گے تو میری نسل کو کچھ کہو گے تو مجھے تکلیف اور ایذا ہوگی. حضور یہ تو آپ کو ایذا دیتے ہیں، ہم نے تو اس ایذا کے جواب میں کچھ کہنا ہے، لیکن یہ تعلق کا حیا تھا، یہی تو تعلق کا اعتبار تھا، یہی تو تعلق کی قوت اور ایقان تھی کہ میرے نبی نے صلہ رحمی کر کے دکھائی ہے. وہ جس نے چچا کی ناف پر نیزہ مارا اس کو بھی معاف کر کے بتا دیا تعلق کیا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کا کمال کیا ہوتا ہے. اور دوسری طرف قطع رحمی ہے. آقا کونین نے ارشاد فرما دیا کہ جو تعلق توڑے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. تعلق جوڑنے والے کو جنت کی بشارت، تعلق توڑنے والے کو جنت کی بشارت نہ ملی مطلب وہ جہنم میں جائے گا. تو میرے اور آپ کے لیے بڑا واضح ہے کہ ہم نے کس چیز کو لے کے آگے چلنا ہے. ہم نے اللہ کی خاطر تعلق قائم کرنے ہیں کہ اپنی دنیاوی معاملات کی خاطر تعلق قائم کرنے ہیں. ہمارے خاندانوں کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار مالدار نہ ہو تو ہم تو تعارف کروانا بھی اپنے لیے عیب محسوس کرتے ہیں. خدا را ان سارے معاملات میں نہ چلو، اللہ کے حبیب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط قائم کرو. اور اگر یہ صلہ رحمی ایک مخلوق کے ساتھ کرنی اتنی اہم ہے تو اللہ کے حبیب کے ساتھ کرنی کتنی اہم ہوگی. حضور کے ساتھ تعلق کے خاطر قائم کرو، حضور کے رستے سے اپنے رب کے ساتھ تعلق کے خاطر کو قائم کرو، پھر دیکھیے گا بن مانگے بھی اللہ پاک مجھے اور آپ کو کیسے عطا فرماتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں اگر میاں اور بیوی کا آپس میں تنازع ہو جاتا تو حضور ذاتی دلچسپی سے حل کرواتے تاکہ تعلق نہیں ٹوٹے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ناراض بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کے آیا تو حضور نے پتہ کیا جلال سے ارشاد فرمایا؟ جب وہ باپ آیا نا اس سے ساری کیفیت حضور کی خدمت میں بیان کر دی تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو آپ نے فرمایا انتا و مالوکا لی ابھی کا، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اب مال میں پیسہ بھی آتا ہے، اب مال میں جان بھی آتی ہے. حضور نے یہ دونوں اس کے باپ کے کہنے کا اعلان فرما دیا. یہ کتنا بڑا کرم، یہ کتنا بڑا فضل، یہ کتنی بڑی عزتیں ہیں کہ اگر ہم ان سارے تعلقات کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں. کبھی فرمایا ماں کی دعا عرش اعظم پہ ہے، کیا یہ صلہ رحمی کے بغیر ممکن ہے؟ کبھی فرمایا کہ جو بیوی کی ماں ہے وہ بھی تیری ماں ہے، جو بیوی کا باپ ہے وہ بھی تیرا باپ ہے. اور ادھر بتایا جو خامند کی ماں ہے اسے ماں سمجھو
رحمت کا باپ ہے اسے باپ سمجھو، یہ اللہ کے کرم سے، فضل سے، احسان سے، رشتوں کا تقدس ہی ہے جو میرے اور آپ کے حبیب نے قائم کیا۔ اس لیے صلہ رحمی کرنے والے بنیے، اللہ کی رحمت کو شامل حال رکھیے اور اللہ کے کرم سے اپنی زندگی کو گزاریے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، یا رحمت للعالمین۔